اس کے بعد اللہ اکبر، امام حسن مجتبیٰ کے فرزند جناب قاسم وہ آئے، کہا چچا جان اجازت دیں میں اپنی جان آپ پہ فدا کروں۔ کہا میرے بیٹے تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے، اور تو میری بیٹی فاطمہ سیدہ سکینہ، تو میری بیٹی سیدہ سکینہ کا منگیتر بھی ہے، میں تو اس کے ساتھ تیرا نکاح کرنا چاہتا ہوں، سکینہ کے ساتھ۔ یہ ایک دوسرے کی مانگ تھے نا۔ جناب قاسم داماد بننے والے تھے امام حسین کے، کہ میرے بھائی کی نشانی ہو، ایسے مت کرو، تم مت اجازت مانگو۔ کہا چچا جان مجھے اپنے بابا حسن علیہ السلام کے سامنے شرمندہ مت کرے، مجھے اجازت دے دیں، مجھے اجازت دے دیں۔ اتنا اصرار کیا کہ میرے امام نے اجازت دی۔ حمید بن مسلم ایک کوفی ہے، وہ روایت کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب حضرت قاسم میدان کارزار میں آئے تو حضرت قاسم اتنے خوبصورت تھے، امام حسن کے بیٹے ہو، اور امام حسن وہ ہیں جن کے بارے حضرت ابوبکر صدیق کہا کرتے تھے یہ رسول اللہ کی تصویر ہیں۔ وہ کتنے خوبصورت ہوں گے قاسم بن حسن، ہائے ہائے۔ تو حمید بن مسلم کہتا ہے کہ جب قاسم بن حسن میدان میں آئے تو ہر ایک کو یوں لگا کہ جیسے دن میں 14ویں رات کا چاند چڑھ گیا ہو، وہ اتنے خوبصورت تھے، اور ان کا اونچا قد تھا، لمبا قد تھا، اور انہوں نے قمیص اور نیچے ازار پہنی ہوئی تھی، اور جو جوتا پہنا ہوا تھا ایک جوتے کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا، اور ہاتھ میں تلوار تھی، اور چہرے پر ہیبت اور جلال تھا۔ اس انداز کے ساتھ وہ میدان کارزار میں آئے، اور آپ نے کئی کوفیوں کو دوزخ واصل کیا۔ بالآخر ایک ظالم، ایک بہت بڑا بہادر کوفیوں کا آگے بڑھا، اس نے تلوار کا وار کیا جو سر کے اوپر لگا۔ اس پر حضرت قاسم چلائے یا اماں، چچا جان مجھے تھامیے گا۔ میرے امام بپھرتے ہوئے شیر کی مانند گئے، اور عمر بن سعد ازدی جس نے تلوار ماری تھی، امام نے جا کے اس کا وہ بازو کاٹ دیا جس سے انہوں نے حضرت قاسم کے اوپر حملہ کیا تھا، اس کا وہ بازو کاٹ دیا، اور اپنے بھتیجے کو لے کر اپنی گود میں رکھا تو وہ تڑپ رہے تھے، ایسے ایسے ان کی لاش تڑپ رہی تھی، اور وہ ایڑیاں رگڑ رہے تھے۔ میرے امام نے فرمایا میرے بھتیجے، جس قوم نے تجھے قتل کیا ہے وہ اللہ کی رحمت کبھی حاصل نہیں کر پائے گی، اور قیامت کے دن وہ تیرے جد امجد کو تیرے قتل کا کوئی جواز پیش نہ کر پائے گے۔ میرے بھتیجے مجھے معاف کر دے کہ تیرے چچا کے مخالف بہت ہیں اور دوست بہت کم ہیں، میں تیری جان نہ بچا سکا۔ انہوں نے آپ کی گود میں جان دی جناب قاسم نے، اور راوی کہتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام حضرت قاسم کو اٹھا کے لا رہے تھے تو وہ اتنے اونچے قد کے تھے کہ ان کے پاؤں زمین کے ساتھ رگڑ رہے تھے، اور ان کے پاؤں سے ایسے لکیر ان کے خیمے کی طرف بن رہی تھی، اتنے اونچے اور جوان تھے۔ حاضرین، اس کے بعد میرے امام جب آئے خیمے میں تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کہا بھائی جان آج آپ سے کچھ مانگنا چاہتی ہوں، آپ سخی ابن سخی ہیں، سخی ابن، آپ سے کچھ مانگنا چاہتی ہوں، دیں گے؟ امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا میری بہن اس وقت میرے پاس ہے تو کچھ نہیں، لیکن سخی ابن سخی سے جو مانگو گی وہ ضرور دوں گا،
मांगो क्या मांगती हो। तो सैयदा ज़ैनब हमशीरा हुसैन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, भाई जान मांगना ये चाहती हूँ कि मेरे पास और कुछ नहीं सिवाय 2 बेटों के। एक 8-10 साल का है, एक 10-12 साल का है। एक का नाम औन है, एक का नाम मोहम्मद है। मेरे पास 2 ही बच्चे हैं और मेरे पास है कुछ नहीं। मुझे ये दे दें कि ये 2 बच्चे आप पर कुर्बान कर सकूं। हाय हाय हाय। मेरे इमाम ने कहा, ज़ैनब अल्लाह ताला ने मुझे इस आजमाइश में डाला है, इन बच्चों को इन आजमाइश में ना डालो। कहा, भाई आप बड़े सखी माँ के बेटे हैं, मुझे ये बच्चे कुर्बान करने दें। बाद में खुदा जाने यजीद इनके साथ क्या करता है, तो मुझे पहले अपने बच्चे आप पर फिदा करने दें। आपने फरमाया, नहीं बहन ज़ैनब, मेरे चचा जाफ़र तैयार की नस्ल चलनी चाहिए, इनकी नस्ल चलनी चाहिए, इनको मत कुर्बान करो। इतने में दोनों शहजादे, चूंकि सैयदा ज़ैनब के बेटे थे ना, आए हाय हाय, दोनों शहजादे आगे और इमाम के कदमों में गिर गए। इमाम के कदमों को चूमा और कहा, मामू जान अम्मी ठीक कहती है, आप हमें इस सआदत से महरूम मत कीजिए। मेरे इमाम ने देखा दोनों शहजादे, उतना कद है और उतनी तलवार है, लेके इमाम के पास आए हैं और कह रहे, मामू जान हमने रेत से रगड़ रगड़ के तलवारों को चमकाया भी हुआ है, आज हमें पीछे तो ना रहने देना, हमें इस जिहाद में पीछे तो ना रहने दें, हमें इस जिहाद में हमें अपना हिस्सा डालने दें। मेरे इमाम ने जब उनके जज्बे देखे और सैयदा ज़ैनब का इसरार पाया, इजाज़त दे दी। हाज़रीन, दोनों बच्चे 8-10 साल के 2 शहजादे जब मैदान में गए तो इब्ने साद ने कहा, हुसैन के पास जवान ख़त्म हो गए थे जो बच्चे बेच दिए। तो ओनो मोहम्मद अलैहिस्सलाम दोनों शहजादों ने कहा, ए गीदर तुझे खबर नहीं, ये बच्चे नहीं, ये अली के शेर हैं। आए है। कहा, ये बच्चे नहीं है, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा के शेर हैं। दोनों गए बच्चे शहजादे। तारीख ने कोई ऐसी भी जंग देखी है यार, 8-8 10-10 साल के बच्चों को एक एक करके नहीं घेर लिया गया और वो शहजादे अपना दिफा करते रहे, यहाँ तक कि उनकी लाशों के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। मेरे इमाम जब उनके लाशें उठा के लाए, जब ओनो मोहम्मद को सैयदा ज़ैनब ने भेजा था ना खेमे से, हुजूर उस वक्त वो अली की बेटी थी, दलेर बन के भेजा, लेकिन जब उनके लाशें आए तो वो ओनो मोहम्मद की मां बन गई। हाय 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 हाय, मां आखिर मां होती है। ओनो मोहम्मद को लिटाया रेत पर, उनके लाशें जो खून के साथ भी लिथड़े हुए और रेत से भी लिथड़े हुए, एक तरफ ओन को लिटा लिया, एक तरफ मोहम्मद को लिटा लिया और दरमियान में सैयदा ज़ैनब खुद लेट गई और गम की कैफियत ऐसी थी कि गशी तारी हो रही और बेहोश हो गई। जब भेजा तो अली की बेटी, जब लाशें वसूल किए तो आखिर एक माँ थी, ओनो मोहम्मद की माँ बन गई, गशी तारी हो गई, बेहोश हो गई। जब होश आया तो दोबारा से अली की बेटी बनी। कहा, इन दोनों लाशों को इनके मामू के पास भेज दो, मैं मज़ीद इन्हें अपने पास नहीं रखूँगी, ये मेरा हौसला कमज़ोर ना करते। हाय हाय हाय। हाज़रीन, उसके बाद मेरे इमाम ने चाहा कि ख़ुद घोड़े पर सवार हों, तो आपने फरमाया कि मेरा नन्हा शहज़ादा अली असगर मुझे ला के दिया जाए, मैं उससे प्यार करना चाहता हूँ थोड़ी देर। एक बाप अपने छोटे से 6 माह के बच्चे से किस तरह खेलता है और प्यार करता है, इस कैफियत को मैं अच्छी तरह जानता हूँ।
میرے امام گود میں لے کر انہیں پیار کر رہے. اتنے میں ایک ظالم، ایک کمینہ، ابن موقد النار، اس نے 3 رخا تیر چلایا. شہزادہ علی اصغر 6 ماہ کا شہزادہ ہے، وہ گردن کتنی کو بڑی ہوگی. سیدہ کائنات قبول فرما لیجیے، ہم آپ کے پیاروں کی محبت اور غم میں رو رہے، یہ قبول فرما. سیدہ کائنات قبول فرما. اے سیدہ فاطمہ الزہرا، یہ آنسو قبول فرما لے. وہ کتنی کو بڑی گردن ہوگی جس کے لیے 3 رخا تیر چلایا گیا. اور میرے امام ایسے بازو میں لے کے بیٹھے ہیں. اور ایک روایت جس کو طبری نے بیان کیا وہ یہ کہ امام ان کے کان میں اذان کہہ رہے تھے حضرت شہزادہ علی اصغر کے. جب حی علی الصلاۃ پر پہنچے تو 3 رخا تیر چلایا گیا. وہ تیر شہزادہ علی اصغر کی گردن کو چیرتا ہوا امام کے بازو میں پیوست ہو گیا. میرے امام کا ہاتھ خون سے بھر گیا. اپنے آپ نے وہ خون لیا اور آسمان کی طرف ایسے بلند کیا اور کہا الہی اگر تو نے ہماری مدد کا دروازہ بند کیا ہوا ہے تو حسین تب بھی تجھ پہ راضی ہے. جو تیری مصلحت تو وہ کر، لیکن ان ظالموں سے ہمارا انتقام ضرور لینا. اور میرے امام نے شہزادے علی اصغر کا خون ہاتھ میں لیا اور لے کے فرمایا علی اصغر اللہ کی قسم تو اللہ کی نظر میں حضرت صالح کی اونٹنی سے بھی زیادہ معزز ہے، کیونکہ اللہ کی نظر میں محمد مصطفیٰ حضرت صالح سے زیادہ معزز تھے. تو اللہ کی نظر میں حضرت صالح کی اونٹنی سے زیادہ معزز ہے. حضرت صالح کی اونٹنی کو 9 لوگوں نے قتل کیا تھا، لیکن اللہ نے عذاب صرف 9 لوگوں پہ نہیں بھیجا، اللہ نے پوری کی پوری قوم صالح کو اجاڑ کے رکھ دیا. کہ علی اصغر اللہ تیرا انتقام ضرور لے گا. اگر حضرت صالح کی اونٹنی کا انتقام اللہ نے اتنا بڑا لیا، اللہ تیرا انتقام اس سے بھی بڑا لے گا. حاضرین، شہزادہ علی اصغر بھی شہید ہو گئے. اس کے بعد میرے امام خود گھوڑے پر سوار ہوئے، خود گھوڑے پر سوار ہوئے، میدان میں آئے. دیر تک حیدر کرار کا شیر دلیری کے ساتھ لڑتا رہا. جس طرف رخ کرتے لاشوں کے ڈھیر لگا دیتے، یہاں تک کہ وہ عاجز آ گئے اور تھک گئے اور حیران ہو گئے کہ ہم ان کو کیسے پسپا کریں. اور عبداللہ بن عمار کہتے ہیں، البدایہ والنہایہ کی روایت ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ امام حسین جس طرف جاتے تھے گیدڑوں کی طرح آگے سپاہی بھاگتے تھے اور آپ ان کی گردنیں کاٹتے تھے. اور عبداللہ بن عمار وہاں عینی گواہ، وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے حسین سے پہلے اور حسین کے بعد کبھی ایسا دلیر نہیں دیکھا جو اتنے دشمنوں میں اکیلا گھرا ہو اور اس کی اولاد بھی قتل کی جا چکی ہو، اس کے ساتھی بھی مارے جا چکے ہو، پھر بھی وہ اتنا بڑا دلیر ہو اور اتنی دلیری سے لڑتا ہو کہ جدھر تلوار چلائے ادھر لاشوں کے ڈھیر لگ جائے. یہ عبداللہ بن عمار کا بیان ہے. یہاں تک کہ میرے بھائیوں نماز عصر کا وقت ہوا، میرے امام نے نماز شروع کی. جب سجدے میں گئے تو زرع بن شریک تمیمی آگے بڑھا، اس نے آپ کا بایاں کندھا کاٹ دیا تلوار سے. سنان بن ابی عمر نے گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے نیزہ مارا جو آپ کی پشت سے آپ کے سینے تک کو چیر گیا. آپ بالکل گھائل ہو گئے. سنان بن انس
گھوڑے سے نیچے اترا اور اس نے سجدے کی حالت میں آپ کے سر کو کاٹ دیا اور سر کاٹ کے خولی بن یزید کے حوالے کر دیا۔ آل محمد پر ظلم یہاں تک نہ رکا، قیس بن اشس اترا، اس نے آپ کا جبہ اتار لیا۔ بہت قیمتی لباس آپ زیب تن فرماتے تھے امام حسین، آپ کا جبہ اتار لیا۔ بحر بن کعب اترا، اس نے دیگر کپڑے آپ کے اتار کے لاش کو ننگا کر دیا۔ اسود بن خالد نے آپ کے نالین جوتے چھین لیے، اتار لیے۔ عمر بن یزید نے آپ کا امامہ مبارک قابو کر لیا۔ یزید بن شبل نے آپ کی چادر لے لی۔ سنان بن انس نے آپ کی زرہ اور انگوٹھی لے لی، اور بنی نحش کے ایک شخص نے آپ کی تلوار اٹھا لی جو بعد میں حبیب بن بدیل کے خاندان میں آئی۔ اہل بیت کی کوئی چیز ان کے بدن کے ساتھ باقی نہ رہنے دی گئی۔ اور حاضرین، میدان کربلا میں اس وقت لاشوں کے ڈھیر تھے جن کے اندر فقط آل رسول، اہل بیت رسول کی بہت بڑی تعداد موجود تھی۔ بنو ہاشم کے بہت سے چشم و چراغ آج گل کر دیے گئے۔ بنو ہاشم کے بہت سے چشم و چراغ۔ جب عصر کا وقت، شہادت حسین کا وقت ہوا، تو خواب میں مدینہ میں حضرت ام سلمہ کی خواب میں رسول اللہ تشریف لائے۔ دیکھا تو حضور کی داڑھی پہ مٹی تھی، بالوں پہ مٹی تھی، کپڑوں پہ مٹی تھی۔ تو حضرت ام سلمہ نے کہا حضور آپ تو بڑے نفیس مزاج ہیں، یہ کیا حال ہے کہ مٹی مٹی ہے اور ہاتھ میں شیشی پکڑ رکھی ہے اور اس میں خون ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ کہ ام سلمہ آج میں سارا دن کربلا کے میدان میں رہا ہوں، اور آج سارا دن میں حسین اور اس کے رفقا کے خون کو شیشی میں جمع کرتا رہا ہوں۔ کچھ ظالموں نے کہا بھلا 72 کا خون شیشی میں کیسے بند ہو سکتا ہے؟ ارے بھائی، جیسے حدیبیہ کے موقع پر 1500 صحابہ کے وضو کا پانی ایک لوٹے میں جمع فرما دیا، ایسے 72 کا خون ایک شیشی میں جمع فرما دیا۔ حضرت ام سلمہ تڑپ کے اٹھی، وہ جو مٹی حضور نے رکھوائی تھی، جا کے اس شیشی کو دیکھا تو مٹی واقعی خون بن چکی تھی۔ اس پر آپ نے مدینہ میں کوہرام مچا دیا کہ آل رسول قتل کر دیا گیا اور شہید کر دیا۔ مدینے والوں کو تو خبر نہ تھی۔ مکہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا زاد بھائی، ان کی خواب میں رسول اللہ تشریف لائے، اور وہی حال، چہرے پہ مٹی، داڑھی پہ مٹی، اور سرک دس گردالود ہے، لباس گردالود۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا یا رسول اللہ، میں نے آپ سے زیادہ نفیس مزاج کبھی کسی کو نہیں دیکھا، یہ کیا حال ہے میرے آقا؟ کہا اے ابن عباس، آج سارا دن میں کربلا کے میدان میں رہا، میرا بیٹا شہید کر دیا گیا۔ اس پر جب بعد میں خبر پہنچی اور وہ دن نوٹ کیا گیا تو وہ وہی دن تھا جس دن امام حسین شہید کیا گئے تھے۔ میدان کربلا میں 72 لاشیں حسینیوں کے پڑے تھے۔ ان میں امام حسین علیہ السلام کے بھائیوں میں حضرت جعفر آپ کے بھائی شہید ہوئے، حضرت عباس بن علی امام حسین کے بھائی شہید ہوئے، حضرت محمد بن علی مولا علی کے بیٹے یہ بھی شہید ہوئے، حضرت عثمان بن علی یہ بھی مولا علی کے بیٹے ہیں، یہ شہید ہوئے، حضرت ابو بکر بن علی یہ مولا علی کے بیٹے ہیں، یہ بھی امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے۔ امام حسین کی اولاد میں سے حضرت علی اکبر شہید ہوئے، حضرت علی اصغر شہید ہوئے۔ امام زین العابدین کا واقعہ میں نہیں بیان کر سکا، اور حضرت عباس کا تو میرے اندر ابھی جرت نہیں ہوئی، میں نے اس لیے اس کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ سے میں ہمت مانگوں گا تو کل یا پرسوں جو انشاءاللہ موضوع ہے اس کے اوپر حضرت عباس کی شہادت بھی عرض کر دوں گا۔ تو امام حسین کی اولاد میں سے 2 شہزادے یہ شہید ہوئے۔ امام حسن کی اولاد میں حضرت عبداللہ بن حسن شہید ہوئے، حضرت قاسم بن حسن شہید ہوئے، حضرت ابوبکر بن حسن شہید ہوئے، یہ امام حسن کے بیٹے یہ بھی شہید ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر کی اولاد میں سے حضرت عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب جو مولا علی کے سگے بھائی تھے، ان کی اولاد میں سے
حضرت اون اور حضرت محمد جو حضرت زینب کے دونوں بیٹے یہ شہید ہوئے. حضرت عقیل جو حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں ان کی اولاد میں حضرت جعفر شہید ہوئے, حضرت عبداللہ شہید ہوئے, حضرت عبد الرحمن شہید ہوئے, جبکہ حضرت عقیل کی اولاد میں حضرت مسلم بن عقیل کوفہ میں پہلے شہید ہو چکے تھے. میری بات سمجھے یا نہیں؟ یہ چاروں آپ کے سلبی بیٹے تھے, جبکہ ان کے علاوہ حضرت عقیل کی اولاد میں سے عبداللہ بن مسلم بن عقیل بھی شہید ہوئے اور محمد بن ابی سعید بن عقیل بھی شہید ہوئے. یہ بنو ہاشم کے افراد ہیں جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے. حاضرین, معاملہ یہاں تک نہ رکا, ان کا بغض یہاں تک نہ رکا, یہاں تک کہ سر کاٹ دیے گئے اور نیزوں پہ چڑھا دیے گئے اور لاشوں پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے اور لاشوں کے چیتھڑے کر دیے گئے. اور اس کے بعد وہ ظالم خیموں کی طرف بڑھے, وہ زانی, وہ شرابی, وہ کمینے, جنہیں اگر نبی پر ایمان نہ تھا تو کسی معزز شخص کی گھر والیاں اور بیٹیاں اور بہنیں سمجھ کے ہی حیا کر جاتے, وہ خیموں پر ٹوٹ پڑے. اہل بیت کا جو ساز و سامان تھا سب لوٹ لیا, حتیٰ کہ میرے امام کی شہزادی سیدہ سکینہ کے کانوں میں بالیاں تھی. ایک یزیدی آگے بڑھا, اس نے وہ بالیاں آرام سے اتارنے کی بھی زحمت نہ کی, کھینچا اور شہزادی کے کان چیر دیے. سیدہ سکینہ کے کان چیر دی اور پھر یہاں تک کہ سید زادیوں اور نبی زادیوں اور رسول زادیوں کے سروں سے دوپٹے تک اتار دیے. اور امام زین العابدین سمیت تمام نبی زادیوں اور رسول زادیوں کو بیڑیاں پہنا کر ہاتھوں میں اور پاؤں میں ننگے پاؤں چلایا گیا اور خیموں کو آگ لگا دی گئی, چلایا گیا کوفہ کی جانب. حاضرین, میرا صبر یہاں جواب دیتا ہے. انشاءاللہ اگلی بات ہم پرسوں جو درس ہے, جو محفل ہے, انشاءاللہ وہاں پہ کریں گے. اللہ رب العزت ہمیں اہل بیت کی محبت میں رونے والا بنائے اور دولت کی محبت میں رونے سے بچائے. اللہ کبھی بیوی بچوں کی وجہ سے آنکھ میں آنسو نہ دے. جب بھی آنکھ میں آنسو آئے یا عشق محمد میں یا عشق آل محمد میں, اللہ غم دنیا سے بچائے, غم مال سے بچائے, غم اولاد سے بچائے, گھروں کے اجڑنے سے بچائے, اور اللہ عشق محمد پر زندگی اور موت عطا فرمائے. یہ درد, یہ پیغام اپنی نسلوں میں زندہ کریں, اور جو اس کے خلاف ہے اسے منافق, دین کا دشمن اور یزیدی سمجھے. کیوں بھائی, حسینیت کو زندہ رکھیں گے, یہ درد زندہ رکھیں گے, یہ ذکر زندہ رکھیں گے. تو میرے ساتھ بولو, حسینیت, 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 یزیدیت, یزیدیت, یزیدیت. اور اپنی بہنوں بیٹیوں سے کہوں گا اس حسینیت کو اپنی نسلوں میں اتار دیں. ایک عورت پورا خاندان ہے, ایک عورت پورا خاندان. ہماری بہنیں بیٹیاں اگر ہمارے سلسلے سے جڑیں گی تو انشاءاللہ تعالی آپ سستی کا شکار نہیں ہوں گے. اور اگر صرف آپ آتے رہے اور آپ کی گھر والیاں نہ آئیں تو آپ کوئی زیادہ دیر دیندار نہیں رہیں گے. جیسے میں نے حضرت امیر مسلم کے بارے بتایا تھا, 4000 لوگ ان کے ساتھ نکلے, لیکن عورتیں کوئی اپنے شوہر کو کھینچ کے لے گئی, کوئی اپنے بھائی کو کھینچ کے لے گئی, کوئی اپنے بیٹے کو کھینچ کے لے گئی. یہ عورتیں خیر کی طرف نکلیں تو حسینی عورتوں کی طرح ایک عظیم کردار بھی پیش کر دیتی, اور اگر شر کی طرف اور بزدلی کی طرف نکلیں تو چہرے کا داغ اور چہرے کی کالک بھی بن جاتی. تو اپنی بہنوں بیٹیوں سے کہوں گا اللہ آپ کے پردے سلامت رکھے, عزت سلامت رکھے. حسینیت کو اپنے گھروں میں, اپنی نسلوں میں زندہ کریں اور اپنے سلسلے سے مضبوطی سے جڑیں, اس سلسلے کی خدمت کریں. یہ جو آپ کا سلسلہ ہے اس کی علمی خدمت کریں, روحانی خدمت کریں, مالی خدمت کریں, تاکہ یہ سلسلہ آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے.
اللہ پاک آج کی گفتگو قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔